اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتے بھی ایمان لانے والوں کے لیے کیسی کیسی دعائیں کرتے ہیں۔ احادیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں؟ احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اچھا، یہ جو عرش اٹھانے والے جو حاملین عرش جو ہیں، یہ ابھی تو 4 ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی تعداد ڈبل ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ 8 ہوں گے جو جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہوگا۔ اور ان کا بھی جو قریش تھے، انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ کچھ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا تو ایمان بڑھ جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے فتنے میں ہی اضافہ ہوتا ہے، جیسے زقوم کا درخت۔ تو وہ اس پہ بھی ہنسا کرتے تھے، کہتے تھے اچھا یہ عجیب بات ہے، ایک تو آگ ہے، پھر کہتے ہیں وہاں پہ درخت بھی اگتا ہے۔ تو وہی چیز ان کے لیے فتنہ بن گئی تھی۔ تو اسی طریقے سے جب فرشتوں کے بارے میں ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا اچھا ایک کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کو تم دیکھ لینا۔ لیکن اندازہ نہیں ہوتا نا، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے تیسمار خان ہیں، تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم اس پوری کائنات میں ہماری حیثیت، ہماری اوقات کتنی ہے۔ جب یونیورس کے اوپر سائنٹیفک وہ آتی ہیں نا ویڈیوز، سائنس بتاتی ہے، ٹھیک ہے، پلانٹس کے بارے میں، اس میں انسان حیران، دماغ نہ کہیں پہ جا کے رک جاتا ہے کہ اس سے آگے میں سوچ ہی نہیں سکتی کہ میری جو پریزنس ہے وہ اس پوری کائنات میں کیا معنی رکھتی ہے۔ یہ تو صرف اس کائنات کا حال ہے، پھر اس سے باہر یونیورس کیا ہے؟ اور اللہ کا عرش، ہمیں پتہ ہے اللہ کا عرش ہم آیت الکرسی میں پڑھ چکے ہیں، وہ تو کرسی فٹ سٹول ہے۔ فٹ سٹول اور عرش کا آپس میں مقابلہ بتایا گیا، تو کتنا آسمانوں کا، یعنی پہلے ایک آسمان ہے، اس کے بعد دوسرا ہے، 7 آسمان ہے، پھر اس کے بعد جنتیں ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، اس کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر پھر عرش ہے، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو جو اس کو اٹھانے والے حاملین عرش ہیں، ہم ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ، ان کی جو حیت ہے یا جو جس طرح کے وہ ہیں، وہ کتنے ہیوج ہوں گے۔ ہم نے صرف گنتی دیکھ لی، اچھا 4 ہیں، اچھا بس اتنے تھوڑے سے ہیں۔ تو حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ اجازت دی گئی کہ میں اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں بیان کروں۔ اس کے کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہے۔ آپ حساب لگا لیں کتنے ہیوج ہیں۔ کانوں کی لو سے کندھے تک یہ کتنا ڈسٹینس ہے؟ ہماری تو اتنی 2 انگلیوں کے درمیان بھی نہیں آ رہا۔ 700 ایئرس کا ڈسٹینس ہے صرف کانوں کی لو سے کندھے تک، تو باقی حجم اور سائز ان کا کیا ہوگا؟ اچھا، اس کے بعد جو مختلف اعمال جن کی وجہ سے انسان فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے، اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ جب ہم نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد، نماز کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو جتنی دیر تک ہم وہاں پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اتنی دیر تک ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے، اور وہ جتنی دیر ہم بیٹھے رہتے ہیں وہ کانسٹنٹلی دعا مانگتا رہتا ہے۔ اور وہ کیا مانگتا ہے؟ اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ۔ اب دیکھ لیں، جو جتنا جاتا ہے، جتنی لمبی دیر اس کے لیے فرشتہ کھڑا ہو کے اس کی بخشش اور رحمت مانگے، اتنی دیر بیٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، ذکر کرتا رہے۔ تو جتنا لمبا ٹائم ہوگا نماز کے بعد سے لے کر ذکر تک بیٹھنے میں، اتنی دیر ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے، اور وہ کانسٹنٹلی اس شخص کے لیے بخشش اور مغفرت اور رحمت مانگتا ہے۔ پھر احادیث سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو شخص باوضو سوتا ہے، تو باوضو سونے کی وجہ سے ایک فرشتہ ساری رات اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب کبھی بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو اس کو معاف کر دے کیونکہ یہ باوضو سویا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ ایک فرشتہ نائٹ شفٹ پہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ فوراً دعا کرتا ہے اور وہ بھی بخشش مانگتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور خوبصورت عمل ہے، اور وہ ہے عیادت کرنا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا۔ تو جو شخص بھی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جنت کے باغوں میں چلتا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان ہے نا، ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ تو امیجن کریں کہ جنت کے باغوں میں وہ شخص چلتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ صبح کے وقت اگر جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ 70,000!
وہ آپ سوچیں کہ ہم کسی ایک بندے کی ہوئی دعاؤں میں آ جاتے ہیں، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں نا. یہاں پہ تو ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 70,000. اور وہ بھی کانسٹینٹلی، اگر صبح کو گئے ہیں تو شام تک یہ 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں، شام کو گئے ہیں تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کر رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جی ایک اور بہت بڑی نیکی کا کام، لوگوں کو خیر کی بات سکھانا. جو لوگ لوگوں کو خیر کی بات سکھاتے ہیں. اچھا یہ حدیث اور بھی اسپیشل اس لیے ہے کیونکہ اس میں صرف فرشتے نہیں ہیں، اس میں اللہ، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بلوں میں اور مچھلی سمندر میں ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، دعائے بخشش یا دعائے خیر کرتی ہے جو لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے. تو کتنی دعاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں، لیکن ہم دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی. تو اتنی ساری دعاؤں کے مستحق بن سکتے ہیں اگر ہم بھی لوگوں کو خیر سکھانے والے بن جائیں. اور پھر ایک اور جگہ، ایک اور عمل جس کی وجہ سے ہم فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بنتے ہیں، کہ جب ہم بیٹھ کے غائبانہ کسی اور شخص کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یا رب جو کچھ اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا، یا اللہ تو اس کو وہ عطا کر دے. ٹھیک ہے. تو اب ایک ہے ہمارا اپنے لیے خود دعا مانگنا، ایک ہے کہ فرشتے ہمارے لیے وہ مانگے جو ہم چاہتے ہیں. تو اگر یہ چاہتے ہیں نا، تو جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہ اپنی بہن کے لیے، اپنی کزن کے لیے، اپنی فرینڈ کے لیے، اپنے استاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، آئی ڈونٹ نو کسی کے لیے بھی، جب آپ غائبانہ اس کے لیے مانگنا شروع کرتے ہیں، ایک فرشتہ وہی دعائیں آپ کے لیے اللہ سے مانگنا شروع ہو جاتا ہے. تو بہت ہی خوبصورت احادیث ہیں جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتے، اور آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حاملین عرش اور عرش کے جو ارد گرد ہیں، جو ہر وقت ہم تو تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ ایمان لانے والوں کے لیے اور توبہ کرنے والوں کے لیے اور اللہ کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے کانسٹنٹلی دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ان کو بخش دے، ان کو عذاب جہنم سے بچا لے، ان کو جنت میں داخل کر دے، ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور ان کے گھر والوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں ملا دے. تو اس لیے آپ دیکھیں صرف ایک چیز ہمارے اس میں رہ جاتی ہے، عمل کرنا. ہم؟ باقی تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں اور اتنی ساری خیر رکھی ہوئی ہے، خود اتنی بخشش فرمانے والا ہے. اور اب فرشتوں کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اتنی دعائیں کرنے والے ہیں.